مشن اس کا ہے کہ زمین ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ روح زمین کی خلافت اور اقتدار ان کو عطا فرمائے گا، اور زمین میں ان کو امن و عافیت نصیب فرمائے گا، اور ان کے اوپر جو خوف اور دہشت کا ماحول مسلط کیا گیا ہے اس کا خاتمہ فرما دے گا، اور ان کے دین کی جڑوں کو مضبوط فرما دے گا۔ یہ وعدہ ہو رہا ہے، لیکن شرط کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بندگی میری کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم کسی مندر نہیں جا رہے، ہم کسی چرچ نہیں جا رہے، ہم کہیں اور پر کسی مورتی کی پوجا نہیں کر رہے۔ یہ ایک خیال ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شرک کے جو معنی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی صنم کی پوجا نہ کی جائے۔ شرک جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ اور اسماء باری تعالیٰ اور افعال باری تعالیٰ اور تصرفات باری تعالیٰ، جو بھی اللہ کے نام ہے اور اللہ کی صفات ہے اور اللہ کی خصوصیات ہے اور اللہ کے کمالات ہے اور اللہ کا اقتدار ہے اور اللہ کے تصرفات ہیں، ان میں سے کسی چیز میں بھی کسی کو، زندہ کو، مردہ کو، پتھر کو یا کسی اور دھات کو شریک کیا جائے وہ شرک ہے۔ بت کی پوجا ہو یا قبر کی پوجا ہو، زندہ کی پوجا ہو یا مردہ کی پوجا ہو، کسی صوفی کی پوجا ہو یا حکمراں کی پوجا ہو، اگر کسی حکمراں کو قانون سازی کا وہ حق دے دیا گیا جو اللہ کا حق ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اگر یہ مان لیا گیا کہ قانون سازی کا حق لیجسلیٹو کونسل کو ہے، اگر یہ مان لیا گیا کہ انسان کو یہ حق ہے کہ جس طرح چاہے اور جب چاہے اپنا قانون بنائے، اگر انسان کو یہ حق ہے کہ اپنے اوپر خود وہ حکمرانی کرے اور پبلک گورنمنٹ قائم کرے اور اپنی گورنمنٹ کو ریپبلک کہے، اگر یہ تصور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے توحیدی نظام سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب حکومت کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکمرانی صرف اللہ کی ہے، حکمرانی صرف اللہ کی ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بندگی اس کی جائے، بات اس کی مانی جائے، قانون اس کا اختیار کیا جائے۔ لہذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ہم نے تم کو ایک قانون دے دیا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنا ہے، اور جو جاہل نادان قسم کے لوگ ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ بات بالکل صاف ہے۔ جو موحدانہ نظام عطا فرمایا گیا ہے اس کا تعلق ان ساری چیزوں سے صرف مسجد کے سجدے سے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ جب پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی جائے، ہماری تعلیم للہی اور ربانی ہو، اور ہماری تربیت ربانی ہو، اور ہماری سیاست ربانی ہو، اور ہماری معاشیات ربانی ہو، ہر چیز کا تعلق رب سے ہو، اور پھر رب کی نمائندگی میں رسول سے ہو، جب ہر چیز کا رب ان سے ہوگا تب یہ موحدانہ نظام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، فرمایا اے استادوں، اے پڑھانے والوں، اے ٹیچروں، اے اسکالروں، اے طالب علموں، تم سب کو ربانی بننا ہے۔ خاص طور پر اس آیت کریمہ میں جو الفاظ ہیں کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب،
تم کتاب پڑھاتے ہو نا تو تمہیں ربانی بننا ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور پڑھتے ہو نا تو تمہیں ربانی بننا ہے. لہذا استاد کو بھی ربانی اور طالب علم کو بھی ربانی. ہم نے اپنے دماغ میں یہ نقشہ بنا رکھا ہے کہ بھئی کوئی اللہ والا بزرگ اور شیخ اور صوفی ہو تو وہ ربانی بنے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ کہاں ضروری ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر طالب علم کو ربانی بننا ہے. اب اس کے بعد دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے ہر مسلمان کو طالب علم بننا ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، العلم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا ہے. اور العلم سے مراد وہ علم ہے جس کو نبی لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو وحی پر مبنی ہے. اس علم کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہر مسلمان کو یہ علم حاصل کرنا ہے. تو اب ہر مسلمان طالب علم ٹھہرا، اور جو بھی مکتب میں، اسکول میں، کالج میں، دارالعلوم میں، یونیورسٹی میں استاد ہے، وہ جب اس درجے میں داخل ہوا جو تعلیم کا اور تربیت کا درجہ ہے، تو پھر اس کو بھی ربانی بننا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے ہر فرد کو ربانی بننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحیدی نظام عطا فرمایا گیا ہے، اور اس توحیدی نظام میں نہ تعلیم میں شرک گوارا ہے، نہ تربیت میں، اور نہ عبادت میں شرک گوارا ہے، نہ سیاست میں، نہ حکومت میں شرک گوارا ہے، نہ قانون سازی میں، نہ معاشیات میں شرک گوارا ہے، نہ دکانداری میں اور کسی نوعیت کے بھی کاروبار میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ٹوٹلی میرے بن جاؤ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. حکم یہ دیا گیا ہے تمام مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو، کہ وہ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کریں گے اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں گے. مخلصین لہ الدین، الدین کے معنی جزا کے بھی ہوتے ہیں اور اطاعت کے بھی ہوتے ہیں اور مذہب کے بھی ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے اسے خاص کر دینا ہے، اور اللہ کے لیے خاص کرنے کا مفہوم اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہو، صرف یہ نہیں کہ دل میں رکھو، کہو. قل، کیا کہیں؟ ان صلاتی، میری نماز، میری عبادت، ونسکی، میری قربانی جس نوعیت کی ہو، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور پروردگار، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا بس مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسلام میں پہل کرتا ہوں. یہ واضح مطالبات ہیں. ان واضح مطالبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اصلاً ان مضامین کے لیے ہوئی تھی. ہمارے یہاں سیرت النبی کے جلسوں میں معجزات کا بیان، حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کا بیان، ایران کے محل کے کنگورے گر گئے اور آتش کدہ کی آگ بجھ گئی اور چنی ہوا اور چنا ہوا، ایسی باتوں کا تذکرہ جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، انقلاب سے کوئی تعلق نہ ہو، تبدیلی حال سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کا تذکرہ یا کچھ اخلاق نبوی کی باتیں ارشاد فرما دی جائیں جس سے معلوم ہو کہ بس گویا پورا دین اخلاق کے اندر آ گیا. اب اس دین کا تعلق نہ عقائد سے، نہ عبادات سے، نہ معاشرت سے، نہ معاملات سے، نہ سیاست سے، نہ حکومت سے، سارے دائرے باہر ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو دنیا کے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں تو دنیا دار ہوں، دنیا کا کام کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ تو اللہ والے ہیں اور آپ تو چنی و چنا. یہ تعبیر بالکل غلط، 100% غلط. آپ میں سے کوئی شخص بھی دنیا دار نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو دیندار بن کے رہنا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص کو وما امروا
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، سب کے لیے حکم فرمایا جا رہا ہے، لہذا کوئی تفریق نہیں۔ ہمارے اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے، بلکہ دین کو برتنے کے لیے دنیا دی گئی ہے، جس کو یوں سمجھیے کہ ایک برتن دیا گیا ہے جس میں آپ چائے لیں یا دودھ لیں یا پانی لیں یا کچھ بھی لیں، تو وہ ظرف ہے، اس ظرف میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے وہ مظروف ہے اور آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ دنیا ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کو مظروف بنایا گیا، یعنی دین کو اس پر منطبق کرنا ہے، اور اس لیے مسلمانوں سے یہ کہا گیا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے انگریز کے لیے ہے، فرینچ کے لیے ہے، رشین کے لیے ہے، چائنیز کے لیے ہے، امریکنز کے لیے، آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ ہم شدر ہوں، جان ہی بچ جائیں، جیل نہ جائیں، کوڑے نہ لگائے جائیں، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا، اس کی تمام معدنیات، سیال اور جامد مادے، اور اس کے اوپر کے تمام پودے اور درخت اور اس پر رہنے والے تمام جاندار، سمندری ہوں یا خشکی کے ہوں، سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اپنے فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنی طرف سے ایک اپنا نمائندہ حاکم کی حیثیت سے بنانے جا رہا ہوں، یعنی زمین کی حکمرانی میں ایک بندے کو سونپنے والا ہوں، اور وہ بندہ تھا آدم، جس کی اولاد تمام بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس آدم کو جب زمین پر اتارا گیا تھا تو اس سے کہا گیا تھا کہ ہدایت آسمانی آتی رہے گی، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم اس ہدایت پر عمل کرنا اور اپنی اولاد کو عمل کرانا، کیونکہ یہ دین اس دنیا پر نافذ کرنے کے لیے عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ دین اللہ کی طرف سے اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اپنی حکمرانی اور اپنا اقتدار ہر چپے پر قائم کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر پوری دنیا کے اطراف سارے اس کے کنارے دکھائے، جس کو آپ نے فرمایا زوی لی الارض، پوری زمین میرے سامنے سمیٹ دی گئی کہ میں اس کو دیکھ سکوں، اور پھر یہ فرمایا کہ وَسَيَبْلُغُ مُلْكِي مَا زُوِيَ لِيَ الْأَرْضُ مَا زُوِيَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْهَا، میری حکومت اور میرا اقتدار زمین کے ہر چپے تک پہنچ کے رہے گا۔ اور اپنی امت کو آپ نے یہ بشارت بھی دی وَاللَّهِ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ باعزت انسان عزت کے ساتھ داخل ہوگا، ذلیل انسان ناک رگڑ کے داخل ہوگا۔ ساری باتیں کھول دی گئی۔ اب جو لوگ چھوٹا دماغ رکھتے ہیں، چھوٹا فہم رکھتے ہیں اور صرف ملا بنتے ہیں یا مسٹر بنتے ہیں یا مسجد کے عابد و زاہد بنتے ہیں اور باقی دنیا دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اقتدار آپ کو مبارک اور نظام آپ کو مبارک، بھائی ہم تو اپنی زندگی کسی طرح گزار لیں، جو یہ کہتے ہیں وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کرتے، وہ اس امت کے عیسائی ہیں، اس امت کے بدھسٹ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی دوسرے پہلوؤں میں کرتے ہیں، معاملات میں کرتے ہیں اور معاشرت میں کرتے ہیں، وہ اس امت کے یہودی ہیں۔ مسلمانوں کا نام ہے، مسلمان معاشروں میں رہ رہے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا تھا وَاللَّهِ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں تم ان کے نقش قدم پر چل کے رہو گے،
چلتے رہو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے بل میں اگر داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا یہود و نصرانی مراد ہے؟ اور میں اور کون جن کو المغضوب علیہم کہا گیا قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ میں، اور الضالین کہا گیا، یعنی جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، اللہ کی لعنت برسی، وہ یہودی، وہ صہیونی مجرم، اور الضالین وہ گمراہ، وہ بے دین، وہ گمراہ، وہ جاہل جو عیسائی ہے۔ تو روزانہ سورہ فاتحہ آپ فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور سنتوں میں 10-12 مرتبہ پڑھتے ہیں، وتر میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، نفلوں میں آپ جتنا چاہیں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اکثریت اس امت کی سورہ فاتحہ تک کا مطلب نہیں سمجھتی، اور جب وہ سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں سمجھتی تو بقیہ قرآن پاک کے اجزاء کا مطلب کیسے وہ سمجھے گی، اور نہیں سمجھے گی تو اللہ کیسے اس پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تو غصے میں ہے۔ وہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دل و دماغ پر تالے ڈال دیے گئے؟ یہ اللہ کا انداز دی غصہ، میں کلام اپنا نہ اتار رہا ہوں اور ہدایت کا انتظام کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت تمہیں اس سے ملے گی، اور تم اسی کی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم ہر کمپنی کے پاس پہنچتے ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچتے ہو ملازمت کی تلاش میں اور امکانات زندگی کی تلاش میں، لیکن جو گائیڈ بک اللہ کی طرف سے تمہیں قرآن کی شکل میں عطا فرمائی گئی اس پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر تالے پڑ گئے۔ سخت سے سخت وعید کے الفاظ ہیں، اور ہر وقت ہم نماز میں دہرا رہے ہیں، بار بار نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے۔ تو نبی نے فرمایا تھا کہ یہی ملعون یہودی اور یہی گمراہ عیسائی تم بھی ان کے پیچھے چلو گے، اس حد تک کہ اندھے بہرے ہو جاؤ گے۔ ایک گوہ کے بل میں فرض کرو وہ داخل ہوں، تم بھی داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ منظر ہے جو پورے طور پر ہمارے سامنے دکھ رہا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہودی تمدن سے، ٹیکنالوجی سے، جدید ایجادات سے متاثر ہے، اور اس درجے متاثر ہے کہ آپ نے اپنے پورے وجود کو یہودی مراکز کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ جب موبائل کا استعمال کرتے ہیں، آپ جب کمپیوٹر کے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کے ملک کے تھرو سارا منتقل کیا جاتا ہے واشنگٹن، اور منتقل کیا جاتا ہے تل ابیب، اور کسی قدر منتقل کیا جاتا ہے لندن اور پیرس اور برلن، دنیا کے جو بڑے بڑے کیپٹلز ہیں ان میں، اور بالخصوص جو کیپٹل ہے صہیونیت کا یعنی واشنگٹن، وہاں پر سارے ڈیٹاز منتقل ہوتے ہیں۔ تو آپ گویا وہاں جا کر برہنہ ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جو آپ کی تصویریں لی جاتی اور آپ کے پاسپورٹ کا جو سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے آئی ڈی سے جو معلومات ہر جگہ لی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سارا کچا چٹھا چند گاڑیوں کے ذریعے یا جو خلا میں سفر کرنے والی اور خلا سے واچ کرنے والی جو مشینیں ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کی جو بنیادی آلات ہیں، وہ بھی آپ کو کیچ کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو معلومات چاہتے ہیں آپ کو گوگل سے مل جاتی ہیں، ویکیپیڈیا سے مل جاتی ہیں، یہاں تک کہ راستہ آپ چلتے ہیں اور اس راستے کا میپ لگاتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی صوبے اور کسی ضلع اور کسی گاؤں کی ساری معلومات حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ بنیادی طور پر زونسٹ کے افراد کے یہ پورا نظام ہاتھ میں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا پورا ڈیٹا جو کلیکٹ ہو کے جا رہا ہے وہ تل ابیب جا رہا ہے اور واشنگٹن کے تھرو جا رہا ہے۔ اس طرح
آپ تو اس وقت بالکل اپنے کو فروخت کیے ہوئے ہیں، آپ کے تو دام لگے ہوئے ہیں، آپ کا تو سارا ریکارڈ موجود ہے، جب بھی آپ کی تلاش کا مرحلہ شروع ہوگا تو آپ کو پا لیا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم ان کے راستے پر چلو گے تو عوام کو تو اس طرح باندھا گیا، بہلایا گیا، پھسلایا گیا، رجھایا گیا، کھلونے دیے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لڑکیوں کو، کہ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کسی سینما گھر نہ جا کر جتنے سینما گھر ہیں سب کو اپنے بیڈ روم میں اور سب کو اپنے بستر پر جب چاہیں طلب کر لیں، جو فلم چاہیں دیکھ لیں اور جو گندے سے گندا منظر چاہیں دیکھ لیں، بلکہ چاہیں تو اس میں شریک بھی ہو جائیں۔ یہ وہ صورتحال ہے، وہ شیطانی ٹیکنالوجی ہے جس کو اگر اہل ایمان جن سے اللہ نے کہا تھا یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی اور آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے حوالے کر دیا ان کے کہ طاقت کے مرکز آپ کے حوالے، پیٹرول آپ کے حوالے، تمام قسم کی دھاتیں آپ کے حوالے اور تمام ہتھیار آپ کے حوالے، آپ رحم فرما دیں تو فبہا، نہ فرمائے تو بس پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم نے ان کے حوالے کیا جبکہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا تھا۔ تو امانت میں سب سے پہلی اور بڑی خیانت یہ ہوئی، پہلی خیانت یہ ہوئی، اور جب یہ خیانت امت کے افراد نے کرنا شروع کی تو آپ کے مراکز دین اور عبادت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر صہیونیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب ایک عرصے سے سعودی حکومت، امارات کی حکومت کے جو روابط اور تعلقات تل ابیب سے قائم ہیں، ایک طرف واشنگٹن ہے تو واشنگٹن تو صرف دکھاوے کے لیے ہے، جیسے نیو یارک کی جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی بلڈنگ ہے وہ تو ایک تماشا گاہ ہے، ایک شو پیس ہے، لیکن در حقیقت اس کی جس کے ہاتھ میں کمان ہے اور باغ ڈور ہے وہ ہے جو تل ابیب میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو، سب کے سب اسرائیل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سپر ڈالے ہوئے ہیں۔ کوئی سی بھی قرارداد آپ UN میں منظور کر لیجئے اسرائیل کے خلاف، اس کی ذاتیوں کے خلاف، کبھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور جھوٹ بول کر جب چاہیے تو صدام کے خلاف اور عراق کے خلاف، افغانستان کے خلاف ایکشن لیجئے، اور ایسا جس میں 15 لاکھ اور 12 لاکھ اور 13 لاکھ انسانوں کا خاتمہ کر دیجئے۔ ایسا اقتدار تو کبھی نہ عباسی حکومت کا تھا، نہ اموی حکومت کا تھا، نہ عثمانی حکومت